ہماری تنہائی کو مسلمان بناؤ. یہ دعا کرو اللہ ہماری تنہائی کو مسلمان کر دے. اگر تم سنی صحیح ہو. اب مجھے ان سے کوئی مطلب نہیں وہابیہ دیابنا کی جماعت سے. اب آپ سے مطلب ہے آپ کا عقیدہ ہے کہ حضور سب دیکھ رہے ہیں. بتائیں ایک بات پر آ جائیں. آپ کے عقیدے میں ہے کہ حضور سب دیکھ رہے ہیں؟ حضور جانتے ہیں؟ آپ کے عقیدے میں یہ چیز شامل ہو گئی. اب راتوں کو تنہائی میں بند کمرے میں ماں بہنیں بیویاں الگ الگ بہو کمروں میں ہو کر کے جب موبائل اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں اس وقت بھی یاد کر لیا کرو ہم جو گانے بجانے سن رہے ہیں ہمارے اس برے عمل کو حضور کو دیکھ کر کے تکلیف ہو رہی ہوگی. آپ سنی عقیدے کے ہو اس لیے آپ سے بات کہی جا رہی ہے. وہابیہ دیابنا کے لیے یہ عمل لائق قبول نہیں کیونکہ اس کے عقیدے میں نہیں ہے حضور کو علم غیب. آپ تو حضور کو غیب ودنا بھی جانتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ حضور تمہارے اس عمل کو دیکھ رہے ہیں. صوفی صاحب نے بڑی پیاری بات کہی. کہا ہمارے ہاتھوں میں موبائل رہتا ہے رات رات بھر ہماری انگلیوں میں موبائل قید رہتا ہے. انگلیاں تھک جاتی ہیں تو موبائل گر جاتا ہے. جب موبائل گر جاتا ہے تو پھر ہم سو جاتے ہیں. تو صوفی صاحب کہتے ہیں ہم تو سو جاتے ہیں ہم تو سو جاتے ہیں لیکن رات بھر مدینے والے آقا ہمارے درود کا انتظار کرتے رہتے ہیں. بے شک سمجھ رہے آپ. لہٰذا حضور سے محبت حضوری میں کے آداب اور حضور کی بارگاہ میں حاضر باش ہونے کا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ عاشق رسول بننے کی کوشش کریں. آپ کو قبر میں جن سوالوں کے جوابات دینے ہیں پریکٹیکل طور پر اس کی کتابیں بھی میدان محشر میں رب کے حضور پیش کرنی ہے. کسی اور جماعت سے مطلب نہیں. آپ سنی صحیح العقیدہ جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور غیب جانتے ہیں تو حضور یہ بھی جانتے ہوں گے میں نے حلال کمایا کہ حرام کمایا. بے شک حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ میں نے رشوت کے پیسے لیے یہ غلط تھے. حضور یہ بھی جانتے ہیں جو میں نے جھوٹ بولا اس جھوٹ بولنے کی خبر حضور کو ہے کیونکہ آپ نے بار بار لگائے نعرے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ حضور کہاں ہیں اور حضور کو پتا ہے کہ ہم کہاں ہیں. بے شک حضور کی محبت اگر سینے میں ہوگی درود پڑھ کر کے حضور کی روح کو تسکین دو گے تو حضور کی خدمت ہوگی. جو حضور کی خدمت کرے گا وہی حضور کے غلاموں میں شامل ہوگا. آپ اپنے مسجد کے امام کی خدمت کرتے ہیں تو خود امام بن جاتے ہیں. آپ اپنی ماں اور اپنے باپ کی خدمت کرتے ہیں کتنے بڑے بڑے منصب پا جاتے ہیں لوگ. سمجھے ماں باپ کی بھی خدمت کیا کرو حضور راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ. حضور کی خدمت بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے. 10 سال تک مدرسے میں پڑھنے والے ایک صاحب کہتے ہیں میں نے 10 سال تک ایک مدرسے میں تعلیم حاصل کی تھی اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں گھر واپس آیا اور میں سمجھ گیا تھا کہ میں کچھ دن اپنی ماں کی خدمت کروں گا اور اس کے بعد میں کہیں پڑھانے کے لیے جاؤں گا. دیکھیں ماں کی خدمت پر کتنا بڑا انعام مل سکتا ہے تو آمینہ کے لال کی خدمت پر کتنا بڑا انعام ملے گا. بے شک سنبھلے رہیے کہ نہ زور سے بولنا ہے نہ چیخنا نہ چیخنا چلانا ہے بس بیٹھے رہیے گا. وہ عالم دین کہتا ہے 10 سال تک مدرسے میں پڑھ کے آیا تھا. جب 10 سال پڑھ کے آیا نا تو امی کے پاس بیٹھا ہوا تھا. امی نے مجھ سے کہا بیٹے بیٹھ جاؤ تعلیم مکمل کر لی. میں نے کہا جی مما میں نے تعلیم مکمل کر لی. میری ماں نے کہا بیٹھ جاؤ. میں بیٹھا ہوا تھا. اچانک میری ماں نے کہا کہ بیٹے دروازے کا یہ پلہ بند کر دو. دیکھیں ذاکر میری ماں نے کہا دروازے کا یہ پلہ بند کر دو. اتنا کہا امی کی انگلیاں نیچے آئیں امی سو گئی. تو وہ عالم دین کہتے ہیں کہ میں اٹھا اٹھ کر کے دروازے کے پاس گیا اور امی نے کہا یہ پلہ بند کر دو یعنی ایک پلہ بند کر دو. تو میں نے ایک پلہ بند کر دیا ایک پلہ کھول دیا. پھر کہتے ہیں جب میں آ کے بیٹھا نا تو میرے دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں امی نے کس پلے کو بند کرنے کے لیے کہا تھا. دیکھیں اظہر بھائی پتہ نہیں امی نے اس پلے کو بند کرنے کے لیے کہا تھا کہ اس کو جس کو میں نے کھول دیا ہے ہو سکتا ہے امی نے اسی کو بند کرنے کے لیے کہا ہو. پھر میں اٹھا پھر میں نے جس کو بند کیا تھا اسے کھول دیا جسے کھولا تھا اسے بند کر دیا. پھر ماں کے پاس آ کے بیٹھ گیا. جب ماں کے پاس آ کے بیٹھ گیا نا پھر میرے دل میں خیال آیا پتہ نہیں امی کو کس پلے سے آنے والی ہوا پسند ہو. پھر میں اٹھ کے گیا پھر کھلا ہوا پلہ بند کر دیا اور بند پلے کو میں نے کھول دیا. پھر آ کے بیٹھا رہا. پھر کچھ دیر کے بعد خیال آیا نا 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 پتہ نہیں میری ماں نے اس پلے کو بند کرنے کے لیے کہا. وہ کہتے رات بھر میں پلے کو بند کرتا رہا کھولتا رہا بند کرتا رہا کھولتا رہا. میں رات کے آخری حصے میں تھا پلے کے پاس. میری ماں نے آنکھ کھل گئی. بولے بیٹا کیا کر رہا ہے. میں نے کہا امی معافی چاہتا ہوں. تو آپ نے کہا تھا بیٹا یہ ایک پلہ بند کر دو. میں اسی ایک پلے کو بند کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہوں. کبھی اسے بند کرتا ہوں کبھی اسے بند کرتا ہوں کبھی اسے کھولتا ہوں کبھی اسے. مجھے امی یاد نہیں آتا آپ نے کس پلے کو بند کرنے کے لیے کہا تھا. معاف کرنا میری ماں آپ کے حکم کے خلاف اگر یہ عمل ہو گیا ہو تو. وہ کہتے ہیں میری ماں رو پڑی. میری ماں نے کہا بیٹے تو رات بھر میری محبت میں اگر ایک پلہ کھولتا رہا ایک بند کرتا رہا تو جب میری دعا یہ ہے کہ اللہ اپنی ساری رحمت کے پلے تیرے لیے کھول دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ساری رحمت کے دروازے اللہ تیرے لیے کھول دے. اللہ اکبر. تو نے میری خدمت کی
جا اللہ تیری ساری رحمت کے دروازے اپنے کھول لے. اے میرے بیٹے کھلے کیوں نہیں کھلے؟ ذرا دیکھ تو صحیح. خدا کی قسم 10 سال تک مدرسے میں علم رسول، علم حدیث، علم قرآن کا فیض حاصل کرنے والا وہ عالم دین کہتا ہے جب میں نے اپنی ماں کے چہرے کو تو میں نے کہا دیکھ میرے بیٹے وہ دروازے کھلے کہ نہیں کھلے اللہ کی طرف سے. تو کہتا میں نے آنکھیں اٹھائی تو کیا دیکھا، جو گھر کی دیوار تھی وہ دیوار ہٹ گئی تھی، خانہ کعبہ میرے سامنے نظر آ رہا ہے. ہو جائے گا. بے شک سبحان اللہ. یہ ماں ہے. ماں کی خدمت کرنے پر وہ کہتا ہے میری ماں نے کہا میرے بیٹے دیکھ اللہ نے رحمت کے دروازے کھولے کہ نہیں کھولے. کہا دیوار پر نظر ڈالی تو خانہ کعبہ دکھائی پڑ رہا. بے شک. میری ماں نے کہا میرے بیٹے کیا چاہتا ہے؟ بیٹے نے رو کر کہا ماں کے قدم کو چوم کر کے امی جان 10 سال تک جو علم میں نے حاصل کیا ہے آج پہلی مرتبہ اس علم کا رزلٹ میں نے دیکھ لیا. بے شک سبحان. آج اس کا نچوڑ دیکھ لیا، اس کا لب لباب دیکھ لیا، اس کا ماحصل دیکھ لیا. اے میرے مولا تو نے میری ماں کو کتنی مقدر والی بنایا. میری ماں نے جو دعا کر دی ہے اے میرے مولا تو نے قبول کر لی ہے. ماں ہوتی ہے. ماں کی خدمت کرنے پر جب اتنا بڑا انعام مل سکتا ہے تو ذرا سوچو کہ آمینہ کے لال کی خدمت کرنے پر کتنا بڑا انعام. بے شک حق ہے. کہیں بھی جایا کرو ہاتھوں کو اٹھا کے بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. یہ بات ایسی مجھے نہیں کرنی چاہیے، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے. کہیں بھی جایا کرو اگر ماں زندہ ہے تو اپنی ماں کا ہاتھ چوم کے جایا کرو. ہاتھوں کو اٹھا بولے انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو مت آیا کرو جلسے میں، سیدھی سی بات ہے. 2-4 لوگ کافی ہیں بھائی. اگر آیا کرو تو آج سب سے پہلے اس پر عمل کر لو انشاءاللہ. بولے اپنی ماں سے مل کے جایا کرو انشاءاللہ. بولے اپنی ماں سے مل کے جایا کرو انشاءاللہ. اپنی ماں کا ہاتھ چوم کے جایا کرو. اور اگر ماں کا انتقال ہو گیا ہو تو جس قبرستان میں ہو کم سے کم 1 ہفتے میں ہی صحیح جمعرات کو اپنی ماں کی قبر پہ جایا کرو انشاءاللہ. بولے سرکار محبوب الہی سے دلی میں کسی نے کہا تھا حضور بارش نہیں ہو رہی ہے، فرمایا انشاءاللہ ابھی ہوگی. اندر تشریف لے گئے سرکار محبوب الہی. واپس آئے تو آپ کے ہاتھ میں ایک دھاگا تھا. اپنے ہاتھوں میں اس دھاگے کو رکھا. کہا اے میرے مولا اس دھاگے کے وسیلے سے بارش ہو جائے، اس کے وسیلے سے بارش برسے، رحمت برسے. جھوم کر کے بارش ہوئی. دلی جل تھل ہو گئی. لوگ جھومنے لگے. کسی نے کہا اے سرکار محبوب الہی آپ نے اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا مانگی ہے، کیا کہہ کے دعا مانگی ہے؟ فرمایا میں نے اللہ کی بارگاہ میں اس دھاگے کا وسیلہ پیش کیا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ اے سرکار محبوب الہی یہ دھاگا کس کا ہے؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. تو سرکار محبوب الہی فرماتی ہے دھاگا میری ماں کے دوپٹے کا دھاگا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماں اگرچہ روٹھی ہے میں اسے منا لوں گا، ماں اگرچہ روٹھی ہے میں اسے منا لوں گا. موم کے پگھلنے میں دیر کتنی لگتی ہے. بے شک حق ہے. ماں نہیں رہے گی تو احساس ہوگا دنیا کی کتنی بڑی نعمت کھو گئی. ماں کے چلے جانے کے بعد ماں کے ہونے کا احساس کرو گے تو یہی ہوگا جل گیا تو پانی، برسا تو پانی کس کام کا. اگر قبرستان پہ آپ کی ماں دفن ہے تو دعا کرو کہ ہر جمعرات کو جمعہ کو اپنی ماں کی قبر پہ جایا کرو انشاءاللہ. حضور صوفی سلطان میاں فرماتے ہیں کہ اگر ایک قبرستان میں 100 مردے ہوں، تمہاری ماں تمہارے باپ دفن ہوں، تو یہ سوچ کے مت جاؤ کہ اس قبرستان میں 100 مردے دفن ہیں، اس قبرستان میں میری ماں میرے باپ دفن ہیں. یہ سوچ کے جایا کرو کہ اس قبرستان میں 100 مرتبہ مدینے والے آقا تشریف لا چکے. کیا کہنا، زندہ باد. اور وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں. غیب علم غیب رسول کے حوالے سے جو باتیں میں نے کی ہیں دعا کرو ہمارے اعتقاد کا حصہ بن جائیں. آمین کے دو ہاتھوں کو اٹھا کے آمین. اللہ ہمارے نسلوں کو اسی اعتقاد کی راہ کا مسافر بنا دے. آمین. آمین کے دو. اللہ ہمارے عقائد صحیحہ کو سلامت رکھے.